آج ہر بندہ پریشان دکھائی دیتا ہے۔ جو ملکی صورتحال ہے اس سے مایوس نظر آتا ہے۔ تنخواہ دار طبقہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ ہماری تنخواہ کم ہے، مہینہ نہیں آتا، پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ کاروباری طبقہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار متاثر ہو چکے ہیں۔ غریب کے لیے روٹی کو پورا کرنا، بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان اور عالم اسلام پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ساتھ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، کسی کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی اللہ رب العالمین اس سے ہمیں محفوظ رکھیں، اس کی نوبت نہ آنے دے۔ میرے بھائیوں، یہ جو ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، بد امنی کی صورتحال ہے اور مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس میں کیا صرف حکمران ہی ذمہ دار ہیں یا ہماری عملی کوتاہیاں بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ ہم نے عمل کو ترک کر دیا ہے، اللہ سے دوری حاصل کر لی ہے اور ہمارے اندر صبر شکر کی کمی آ چکی ہے؟ کیا یہ چیزیں بھی ان کے اندر شامل ہیں یا صرف یہ ہے کہ اس میں صرف حکمران ہی ذمہ دار ہے؟ حکمرانوں کی اپنی ایک ذمہ داری ہے جس کو وہ شاید کما حق ہو ادا نہیں کر رہے، اور ہمارے اندر بھی عملی طور پہ کمی آ چکی ہے۔ ہم نے حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر دیا ہے، ہم نے درست اور غلط کی پہچان جو ہے وہ چھوڑ دی ہے، ہم نے سود کو جو ہے وہ نفع سمجھ کے کھانا شروع کر دیا ہے۔ بس ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے رب ہم سے ناراض ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کے اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ میرے بھائیوں، اس نفسا نفسی کے دور کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے بالوں کے اندر برکت نازل فرما دے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما دے۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دیں۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جتنے استغفار کے صیغے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اور قرآن مجید سے ثابت ہیں، ان کا کثرت سے ہم ورد شروع کر دیں۔ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے، بلکہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ ہماری معاشی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک آپ کا رب بخشنے والا ہے۔ جب تم اللہ رب العالمین سے استغفار کرو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین موسلادھار بارشیں تمہارے اوپر نازل فرمائیں گے، ویمددکم باموال وبنین، اور اللہ رب العالمین مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ یہاں پہ استغفار کے کئی ایک فوائد اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے، لیکن موضوع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، کہ جب تم استغفار کرو گے اللہ مال سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، سنن ابی داود کی روایت ہے کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، لازم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے
گھر کے اندر ہے، بازار کے اندر ہے، دکان پہ ہے، سفر میں ہے، راستے میں پیدل چل رہا ہے، سواری پہ ہے، تو اس نے اپنی زبان پہ استغفار کو جاری رکھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہاں بے بعض لوگوں کو یہ اشکال ہے کہ ہم کو استغفار کرے، ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کثرت سے استغفار کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ رب العالمین اس کی ساری تنگیاں دور فرما دیتے ہیں۔ ومن کل ہم فرجا، جتنے غم ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین استغفار کی برکت کی وجہ سے اسے غموں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری بات بیان فرمائی کہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ رب العالمین اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، یہ استغفار کی برکت کی وجہ سے۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے مالوں میں برکت نازل فرما دے، ہماری یہ معاشی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا شروع کر دینا چاہیے، مال کو روک کے نہ رکھیں۔ زکوٰۃ ہے، بنتی ہے، زکوٰۃ ادا کریں، نفلی صدقہ ہے، نفلی صدقہ کریں۔ اور یہ ایسی چیز ہے، مال ایسی چیز ہے کہ جو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو آدمی اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دگنا تگنا کر کے واپس کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارا یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ سے بڑھ کے کسی اور کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کے کس کی بات جو ہے وہ عمدہ ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ رب العالمین اس بات کا وعدہ دلا رہے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلف وهو خیر الرازقین، تم جو بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو گے فهو یخلف، اللہ رب العالمین تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے، وهو خیر الرازقین، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہی سب سے بہترین رزق عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں بدلہ ملے، تمہارے مال میں برکت ہو، تمہارا مال دگنا تگنا ہو جائے، پھر اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آتی ممسکا تلفا۔ آپ نے فرمایا ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کے 2 فرشتے زمین پہ آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو آدمی تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اے اللہ تو اسے بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ ویقول الآخر اللہم آتی ممسکا تلفا، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ جو اپنے مال کو روک لیتا ہے، تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، اے اللہ تو اس آدمی کے مال کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے۔ دیکھیے، ہمارے پاس مہینے میں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مہینہ پورا نہیں ہوتا، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ سبزی کے لیے بھی پیسے جیب کے اندر نہیں ہوتے۔ تو کیا اس چیز کے ذمہ دار بھی حکمران ہیں؟ اس میں ہماری عملی کوتاہیاں بھی ہیں۔
ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس مال پہ صرف ہمارا حق ہے۔ یاد رکھیے یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے دیے ہوئے مال میں سے تم نے میرے بندوں پہ خرچ کرنا ہے تو میں تمہیں اس پہ بہترین بدلہ عطا فرماؤں گا، اور تمہارے اسی مال کو جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، تو میں اس کو دگنا تگنا کر کے تمہیں واپس کر دوں۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے ہماری معاشی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، من احب ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی اثر فلیصل رحمہ۔ آپ نے فرمایا جو آدمی یہ پسند کرتا ہے، جو آدمی یہ چاہتا ہے ان یبسط له فی رزقی، کہ اللہ اس آدمی کے رزق کے اندر کشادگی فرما دے، اس آدمی کے رزق کے اندر برکت ہو، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِ، اس آدمی کی عمر میں اللہ رب العالمین اضافہ فرما دے۔ دو چیزیں آپ نے بیان فرمائی، جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس آدمی کے رزق میں کشادگی کر دیں، برکت ڈال دیں، اور دوسری چیز جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کی عمر کے اندر اضافہ فرما دیں، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا کام شروع کر دے، صلہ رحمی کرنا شروع کر دے۔ لیکن ہمارے ہاں ہم اس بات کو برداشت ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ تو ہمارا شریکہ ہے، اس نے مجھے گالی دی ہے میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، اس نے مجھے ایک نکالی ہے میں 7 دوں گا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ مجھ سے صلہ رحمی کرے میں اس سے کروں، اور جو مجھ سے صلہ رحمی نہ کرے میں اس سے نہ کروں، آپ نے فرمایا نہیں، صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے رشتہ داری کو توڑنا چاہتا ہے تم اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑنے کے لیے کوشش کرو، اصل کے اندر یہ صلہ رحمی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ نہیں چاہتا تو مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ مجھ سے منہ پھیر لیتا ہے تو مجھے کون سی ضرورت پڑی ہے کہ میں اس کو سلام کے اندر پہل کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرہم الذی یبدأ بالسلام، اللہ کے ہاں بہتر وہی ہے جو سلام کے اندر پہل کر لیتا ہے۔ تو ہم یہ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری معاشی پریشانیاں دور ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائیں، اللہ ہماری عمروں کے اندر بھی برکت ڈال دے۔ عمر کے اندر برکت کس طرح ہوتی ہے؟ آپ محدثین، فقہاء، مجتہدین کی زندگیوں کے اوپر نظر دوڑائیں کہ اللہ رب العالمین نے 50 سال، 60 سال، 70 سال کی عمر دی ہے، لیکن ان کا کام دیکھ کے ایسے لگتا ہے یہ کام 200 سال کے اندر بھی ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی عمر کے اندر برکت ڈال دی کہ جو کام 200 سال کے اندر ہونا تھا اللہ رب العالمین نے عمر میں اتنی برکت ڈالی کہ اللہ رب العالمین نے ان سے وہ کام 50 سال کی عمر کے اندر لے لیے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے، تب اللہ رب العالمین تمہارے مالوں کے اندر برکت نازل فرمائیں گے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ ہماری نیکی کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، وہ اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے، والدین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ اولاد کے بارے میں ڈرنا یہ ہے کہ اولاد کی حق تلفی نہ ہو جائے، والدین کے بارے میں ڈرنا یہ ہے کہ کہیں والدین کی نافرمانی نہ ہو جائے، اسی طرح وہ رشتہ داروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ کسی رشتہ دار کی حق تلفی نہ ہو جائے، کسی ہمسائے کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ گاہک یہ سوچتا ہے کہ دکاندار کی حق تلفی نہ ہو، اور دکاندار یہ سمجھتا ہے کہ گاہک کی حق تلفی نہ ہو، وہ اس کے اندر ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں۔ جو دکاندار ہوتا ہے پھر وہ چیزوں کے اندر ملاوٹ نہیں کرتا، پھر وہ دودھ کے اندر پانی نہیں ملاتا، پھر وہ دودھ کے اندر کیمیکل نہیں ملاتا، اس لیے کہ اسے اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، خوف ہے، اس آدمی کے دل کے اندر تقویٰ ہے۔ پھر وہ گوشت کے اوپر پانی چھڑک کے گوشت کو وزنی کر کے وہ نہیں بیچتا،
اس آدمی کے دل کے اندر ڈر ہے اللہ رب العالمین کا، تقوی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو آدمی اللہ رب العالمین سے ڈر جاتا ہے ظاہری طور پہ اس کے سارے راستے بند ہو جائیں، اللہ رب العالمین پھر بھی اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رب العالمین وہاں سے اس آدمی کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، بلکہ قرآن مجید کی ہی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے، اگر شہروں والے، اگر گاؤں والے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، یہ لوگ ایمان لے آئیں، واتقوا، اور اللہ رب العالمین سے ڈر جائیں، تقوی اختیار کر لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، جب لوگ ایمان لانے کے بعد متقی بن جائیں، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان لوگوں پہ آسمان و زمین کے برکتوں کے خزانے کھول دیتے، آسمان سے بھی زمین سے بھی اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین زمین سے انگوریاں نازل فرماتے ہیں، آسمان سے اللہ رب العالمین رحمت کی بارشیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم پھر ان پہ آسمان و زمین کی برکتوں کے خزانے کھول دیتے ہیں، جو لوگ متقی بن جاتے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اگلی چیز، پانچویں چیز یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معاشی پریشانیاں ختم ہو جائے، ہمیں اطمینان قلب ہو جائے، تو پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے قسمت میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جائے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں کے پاس کوٹھی ہے، فلاں کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس تو نوکر چاکر ہیں، اس کے پاس اتنی مال و دولت ہے، اس کا اتنا بینک بیلنس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بیان کیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، ابو ہریرہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اے ابو ہریرہ جو اللہ رب العالمین نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا۔ جب تم اللہ رب العالمین کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ گے، آپ نے فرمایا تکن اغنى الناس، لوگوں میں سے سب سے بڑا غنی اللہ رب العالمین آپ کو بنا دیں گے جب آپ اللہ رب العالمین کی تقسیم کے اوپر راضی ہو جائیں۔ اور اس کا ایک قاعدہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی کس طرح ہوا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تصدروا نعمت اللہ علیکم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے نیچے والے آدمی کی طرف دیکھنا، کہ اللہ رب العالمین نے اگر مال نہیں دیا، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، اس کی طرف تو دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ نے ٹانگوں سے محروم کر دیا ہے، ہاتھوں سے محروم کر دیا ہے۔ ایسے بھی ہیں اللہ رب العالمین نے آنکھوں سے محروم کر دیا ہے، سماعت سے محروم کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے آدمی کی طرف دیکھنا، اوپر والے آدمی کی طرف نہ دیکھنا۔ فهو اجدر الا تصدروا نعمت اللہ علیکم، اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ رب العالمین سے مزید نعمتوں کا حصول چاہتے ہو، تو پھر اس قاعدے کو اپنا کے رکھنا، اختیار کر لینا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے بندے کی طرف دیکھنا، اوپر والے بندے کی طرف نہ دیکھنا۔ جب اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ گے تو اللہ رب العالمین سب سے بڑا غنی اللہ تمہیں بنا دیں گے۔ اور ایک اور بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لیس الغنی بکثرۃ المال ولکن الغنی غنی النفس، غنی یہ نہیں ہے، غنی ہونا یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس مال بہت زیادہ ہو۔ آپ نے فرمایا ولکن الغنی غنی النفس، حقیقی غنی یہ ہے کہ آدمی کا دل غنی ہو، آدمی کے دل کے اندر غنی ہو۔
حقیقی گنا یہ ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ رب العالمین کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ گے اللہ رب العالمین تمہیں سب سے بڑا غنی بنا دیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا توکل اللہ رب العالمین کے اوپر ہو، ظاہری اسباب ہم اختیار کریں لیکن حقیقی توکل وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کر لیتا ہے اللہ اس آدمی کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اللہ رب العالمین کے اوپر اس طرح توکل کر لو جس طرح اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ رب العالمین تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے جس طرح اللہ رب العالمین پرندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب پرندے صبح کے وقت گھروں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب رات کو واپس آتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے پیٹوں کو بھر کے ان کو واپس ان کے گھونسلوں کے اندر واپس پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو پرندے ہیں وہ اپنے گھونسلوں کے اندر نہیں بیٹھے رہتے، اسباب اختیار کرتے ہیں، نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے رزق تلاش کرنے کے لیے، لیکن کیا وہ کل کے لیے، پرسوں کے لیے، پورے سال کے لیے رزق کو جمع کرتے ہیں؟ نہیں، ان کا اللہ رب العالمین کے اوپر توکل ہے، جس اللہ نے آج دیا ہے وہ اللہ کل بھی دے گا۔ اسباب کو اختیار کریں لیکن حقیقی توکل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہونا چاہیے، توکل اسباب پہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو توکل ہے وہ مسبب الاسباب کے اوپر ہونا چاہیے، جو اسباب کو پیدا کرنے والی ذات ہے اور وہ ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔